دس ایوننگ از دا لاسٹ ایوننگ آف دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ جس کو اب سے 16 مہینے پہلے لا کے انسٹال کیا گیا تھا تھرو اے ویری کنٹروورشل پروسیس. اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت سے اس پروسیس کا سٹارٹ کیا گیا تھا پاکستان ایک سیاسی، معاشی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک میں یہ کہوں گا تلاطم کسی کیفیت سے گزر رہا ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے ایم پریٹی شور اس وقت جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ سب کے سب جو ہے پرفارمنس ریویو جو ہے وہ ان لوگوں کا دے رہے ہوں گے. آپ سب کو یہ بھی اندازہ ہے کہ میرا اس گورنمنٹ کے خلاف، میرا اس گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا پرسپیکٹیو رہا ہے. نیچرلی جو وعدے ارادے یہ لوگ کر آئے تھے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو وہ یہ ہوا ہے کہ ان سب کی جو جعلی حکمرانی کا جو بھید تھا وہ ہم سب کے کھل کے سامنے آ گیا ہے. چاہے وہ شہباز سپیڈ ہو، چاہے وہ مسٹر ایگزیکیوٹر ہو، چاہے وہ مسٹر ڈوور ہو، گاڈ نوز واٹ کیا کیا ان کو القاب دیے جاتے تھے. شہباز سپیڈ دھری کی دھری رہ گئی ہے، لیکن ہاں ہر برے کام میں شہباز سپیڈ جو ہے وہ ضرور پاکستانیوں کو نظر آئی ہے. آج ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا، میں نہیں جانتا کہ وہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں. اس وقت جس وقت یہ حکومت اپنے آخری چند گھنٹوں پر موجود ہے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے یہ حکمران جو ہیں وہ اس وقت اپنا عشائیہ تناول فرما رہے ہیں. اور ذرا سنیے، ممبران قومی اسمبلی کے رات کے کھانے کے لیے مٹن کنہ، ترکش ریشمی کباب، لبنانی بون لیس بوٹی، میاں جی کی دال، چکن بون لیس ہانڈی، مٹن بخارا پلاؤ، بھنڈی مسالہ، 3 طرح کے سیلڈز، نان کی مختلف اقسام اور کیرمل کرنچ شامل ہیں. ایم شور کولڈ ڈرنک، آئس کریم اس کے علاوہ ہوں گی. یعنی وہ حکومت جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین انفلیشن جو ہے وہ ہمیں دے کر جا رہی ہے، پاکستان کے بدترین اکنامک کرائسس میں ہم کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اس حکومت کے ذرا حکمرانوں کی اور اس کے ممبران کی ذرا آپ ملاحظہ تو کیجئے کہ اس وقت کیا عیاشیاں چل رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وزیر اعظم کی اسپیچ سنی ہو یا نہ سنی ہو، نہ ہی سنا ہوتا تو بہتر، بیکاز کوئی خاص انہوں نے بات بولی نہیں. لیکن میرے پاس ایک کلپ ضرور آیا کہ کس طرح قہقہے لگ رہے تھے اور کس طرح جوکس مارے جا رہے تھے، کس اطمینان کے ساتھ وہ یہ جا رہے ہیں، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنے اطمینان کے ساتھ یہ لوگ ایک بار پھر سے پاکستان میں جو ہے وہ لائے جائیں گے. تو میں نے سوچا چلیے ذرا بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا اور کیا پایا. تو ذرا ان کی ایک رپورٹ کارڈ میں نے بنائی آج بیٹھ کے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں. اکنامکس سے سٹارٹ کرتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں. 2022 میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.1% ایڈجسٹڈ چھوڑ کے گئے یہ 0.29% پہ، جس میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دو جگہوں پہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنا کام ضرور کیا ہے. پاکستان اکانومی وڈ ہیو ایکچولی کانٹریکٹڈ. اگر ہم بات کریں پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے تو 2022 میں وی گریو بائی 7.19%، 2023 میں -2.94%، یعنی آپ کی انڈسٹریل بیس جو ہے وہ سکڑی ہے. اگر ہم لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں، گاڑیاں بنانا، جنریٹرز بنانا، یہ ساری چیزیں بڑے سکیل میں جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، 10.61% اضافہ 2022، 2023 8.11% اس میں ہوئی ہے کمی. اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں مزید، ہم اکانومی پہ ہی جو ہے وہ رہتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس $28.83 بلین تھیں، جو کہ کم ہو کے 21.2 ارب ڈالر پہ جو ہے وہ آ کے رک گئی ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کی کرنسی کی تو 182 روپے سے بڑھ کر آج اوپن مارکیٹ میں روپیہ 294 روپے کا جو ہے 294 روپیز کا جو ہے وہ مل رہا تھا. ریمیٹنسز کی اگر ہم بات کریں 26.1 ارب ڈالر سے ریمیٹنسز گر کے 21 ارب ڈالر پر آ گئیں. سروسز سیکٹر کے حوالے سے بات کریں، خدمات کی، بینکنگ، سافٹ ویئر، انشورنس 6.19% کی گروتھ سے آ کے گری ہے 0.86%. پاکستان کی ایگریکلچرل گروتھ کے حوالے سے بات کریں 4.4% سے کم ہو کر 1.55. چلیں یہاں پہ میں ان لوگوں کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتا ہوں کہ پچھلے سال پاکستان میں ایک بدترین سیلاب آیا جس سے ہماری بہت ساری اہم کیش کراپس کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا. سب سے زیادہ پین جہاں پہ اس گورنمنٹ نے ان 16 مہینے میں ہمیں دیا ہے، دیٹ از انفلیشن، افراط زر، مہنگائی. اگر بات کریں اس کی تو کہا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے سے پہلے بڑے مہنگائی مکاؤ مارچ اور پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں جو ہے وہ نکالے گئے تھے. اس وقت انفلیشن تھی پاکستان کی 12%. پچھلے مہینے اگر ہم جولائی کے مہینے کے سی پی آئی بات کریں تو 28.2%. یہ وہی سی پی آئی ہے جو کہ اب سے 2 مہینے پہلے 38 سے 39% تک ٹچ کی تھی. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہم نے دیکھی ہے.
فوڈ انفلیشن کی کہ اگر ہم زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں 16.4 ارب ڈالر سے 13.4 ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آئے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے آنے کے بعد اینڈ آل اینڈ سٹف. مزید اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ، پاکستان کی کریڈٹ وردینس. دو بڑی کمپنیاں ہیں، موڈیز، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز. موڈیز کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی جب عمران خان چھوڑ کے گئے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، B3 اسٹیبل. جب یہ گورنمنٹ کی آخری ابھی موڈیز نے ہماری رینک ہمیں جو ہے ریٹنگ کر کے دی ہے ریوائز، یہ فروری 2023 کی بات ہے، 3 درجے ہماری ریٹنگ نیچے گری ہے. CAA3 اسٹیبل کا ہے پاکستان کی اکانومی کو. S&P کے حوالے سے بات کرتے ہیں، 1 نوچ نیچے گئی ہے. پچھلی بار S&P نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ کی تھی وہ فروری 2019 میں کی تھی. دسمبر 2022 میں B- سے پاکستان گر کے CCC+ پر آ گیا ہے. 1 درجے جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیچے گری ہے. میں انفلیشن والے ٹاپک پہ آتا ہوں، لیکن میں نے ایک اور چیز ذرا دیکھی. میں نے یہ دیکھا پاکستان میں ٹیررزم کا ایک بار پھر سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اپنا دہشت گردی نے اپنا اثر دکھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. عمران خان کی گورنمنٹ کے آخری 3 مہینے میں پاکستان میں 9 میجر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، جس میں زیادہ تر جو اٹیک ہوئے تھے وہ مارچ کے مہینے میں کانسنٹریٹڈ تھے. 2 غالباً ہوئے تھے جنوری میں، 1 فروری میں، اور باقی 6 جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ہوئے تھے، جو کہ ان کا آخری جو ہے وہ مہینہ تھا، پورا مہینہ تھا. شہباز شریف سرکار کے آخری 3 مہینے کے اگر ہم ٹیررسٹ اٹیک کی بات کریں، 27 میجر ٹیررسٹ اٹیک پاکستان میں ہوئے. میں چھوٹے اٹیکس کی تو یہاں پر بات بھی نہیں کر رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی نے باقاعدہ ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے. پھر میں ذرا بیٹھا، اچھا یہ جتنے بھی میں نمبرز آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ تمام کے تمام گورنمنٹ کے نمبرز ہیں، سرکاری ویب سائٹس کے نمبر ہیں، اکنامکس کے حوالے سے خاص طور سے. یہ جو میجر ٹیررسٹ اٹیک ہے یہ تو میں نے خود اپنی تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. پھر کیا ہوا جی، میں نے کہا ذرا جاتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ، انہی کے نمبر نکالتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے کسی کے پاس اگر کبھی یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ جائے تو اس پہ کوئی جا کے اعتراض نہ کر سکے. تو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ذرا ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں پہ جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی کمپیریزن کیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آخری CPI عمران خان کی گورنمنٹ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر آپ زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میری انفلیشن کے حوالے سے جو ویڈیو ہے، جو ولاگ ہے، ضرور دیکھیے گا جس میں نے ایکسپلین کیا ہے واٹ CPI از. 20 کلو کا آٹے کا تھیلا عمران خان کے جاتے جاتے 1167 روپے 1167 روپیز آج آپ کو ملتا ہے. پچھلے مہینے جو جولائی کی 31 تاریخ کو 2818 روپے کا 141% آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. بات کرتے ہیں ایوریج کوالٹی کے باسمتی رائس کی، 103 روپے فی کلو 212 روپے کا ہو گیا، 106% اضافہ. زندہ مرغی کی بات کرتے ہیں 287 روپے سے بڑھ کر 428 روپے. مجھے نہیں پتا 428 بھی کہاں ملتی ہے، لیکن فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس پورے پاکستان کا ایوریج لیتا ہے تو اس میں 49% اضافہ ہوا ہے. بات کرتے ہیں نان کی، جی 15 روپے کا نان تھا، 100% اس میں اضافہ ہوا ہے، 30 روپے کا نان اب ہو چکا ہے. 1 لیٹر دودھ کی بات کرتے ہیں 116 روپے کا ملا کرتا تھا، آج 178 روپے کا ملتا ہے، 53% اس میں اضافہ ہوا ہے. لپٹن کے 190 گرام کے ایک پیک کی بات کرتے ہیں 257 روپے کا ہوا کرتا تھا، آج 558 روپے کا، 117% اس میں اضافہ ہوا ہے. چائے کے ایک کپ کی بات کرتے ہیں جو کہ پچھلی سرکار کے جاتے جاتے 30 روپے کا ہوا کرتا تھا، آج ایوریج پرائس پاکستان میں 52 روپے ہے. میری گلی کے کونے پہ خان صاحب کا جو ٹی کا سٹال ہے یا ٹی کا ہوٹل ہے وہاں پہ وہ 60 روپے کا کپ دیتے ہیں. پراٹھا بھی مجھے یاد آیا، میرے خیال سے اب 45 روپے کا پراٹھا ہو گیا ہے، جو کہ اس وقت صرف 25 روپے کا ملا کرتا تھا. 60 روپے میں آپ کا ناشتہ ہو جایا کرتا تھا، جو کہ اب 100 سے اوپر چلا گیا ہے. اور جب اس طرح کے نمبر دیکھنے کے بعد آپ جب یہ ٹویٹس پڑھتے ہیں کہ جی آج اس انتہائی بدترین سرکار نے جو ہے اپنے آخری دن جو کھانے تناول فرمائے ہیں کہ جس میں مٹن کنہ ہے تو ریشمی کباب ہیں تو بون لیس بوٹی ہے تو میاں جی کی دال ہے، چکن بون لیس ہانڈی ہے، مٹن بخارا پلاؤ ہے، جو بھی ہوتا ہوگا، یہ بھنڈی مسالہ ہے، 3 طرح کے سلاد ہیں، کیرمل کرنچ ہے، آئس کریم ہے، کولڈ ڈرنک ہے. تو پھر آپ کا خون تو کھولے گا نا. میرے خیال سے میں تو چلیں مجھے یہ پلیٹ فارم مل رہا ہے جس سے میں اپنی باتوں کا اظہار کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو مل نہیں رہا ہوگا، لیکن بار بار جو میں ایک بات بولتا ہوں کہ آپ اپنی
احساسات کا اور آپ اپنے جو سوچ ہے جو خیالات ہیں اس کا جواب کہاں دینے والے ہیں. یو گائز نو اباؤٹ دس. سو دس از اٹ.